السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے 10 جنوری 2026 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب ایک اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ ایک اہم ترین جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت گئی ہے۔ یہ خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ حقیقت کیا ہے؟ اچکزئی صاحب لاہور آئے ہوئے ہیں۔ کیا ان کی میاں محمد نواز شریف صاحب سے براہ راست یا انڈائریکٹلی ہیلو ہائی اور کمیونیکیشن چل رہی ہے، اور وہاں سے برآمد کیا ہوگا، اور کیا اچکزئی یہاں آ کے نواز شریف صاحب سے انہوں نے کوئی رابطہ کاری کرنے کی کوشش کی؟ سہیل آفریدی کو کراچی میں جو ویلکم کیا جا رہا ہے، اس سے پیپلز پارٹی کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، اور جلسے کی اجازت انہیں دے دی گئی ہے لیکن کن شرائط کے اوپر؟ اہم ترین نقطہ آج کے ویلاگ کا یہ کہ کچھ سینئر صحافی اسلام آباد سے، کچھ لاہور سے، وہ یہ مدعا پھر سے اٹھا رہے ہیں کہ ایز اف کہ حکومت کو ایک بار پھر 6 ماہ کی مہلت دی گئی ہے اور کچھ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ تو کیا وہ ونڈر بوائے اور سیم پیج کی کہانی جو کچھ دن پہلے بھی زیر بحث آئی، وہ ایک بار پھر سامنے آئے گی، یا اس میں حقیقت نہیں ہے؟ ترکی کے حوالے سے ہم جو خبر آپ کو دے رہے تھے اپنے پچھلے 4-5 ویلاگز میں کہ دنیا میں نئے بلاکس بن رہے ہیں، تو ترکی کے حوالے سے بلومبرگ نے بہت بڑی خبر دی کہ سعودی عرب کے ساتھ جو پیکٹ پاکستان نے کیا، اسی طرح ترکی بھی آن بورڈ آنے جا رہا ہے۔ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، جو ہماری خبر تھی کہ نئے بلاک میں پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور چین ہوگا، دوسری طرف پیرالل بھارت، افغانستان اور کوئی اور طاقت یعنی روس بھی شامل ہو سکتی ہے، تو اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ چل کیا رہا ہے اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کو سب سے اہم خبر دوں۔ آپ نے کچھ ویلاگز میں اور کچھ ٹویٹس میں یہ خبر دیکھی اور سنی ہوگی کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس محترمہ عالیہ نیلم صاحبہ کے خلاف کوئی تعیناتی سے قبل فائنینشیل کرپشن یا ان کی ذاتی زندگی سے متعلقہ کچھ معلومات جو انہوں نے چھپائیں مبینہ طور پر، اس پر مبنی کو ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ یہ میں آج صبح اٹھا تو مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز آئے، کچھ لوگوں نے فارورڈ کیے، کچھ گروپس میں یہ باتیں تھیں، پھر میں نے ٹویٹر پہ جا کے دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا تو اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے چیک کیا جو صحافی کا کام ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ سراسر من گھڑت، سراسر جھوٹ پر مبنی یہ خبر تھی۔ یہی نہیں بلکہ اب ادارے یعنی NCCI ہے، میرا کام آپ کو خبر دینا، وہ حرکت میں آ چکے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف یہ جھوٹی خبر پھیلانے والوں کے ویلاگز اور ان کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال جاری ہے کہ خبر کیوں دی گئی، کس نے فیڈ دی، کس وجہ سے ہوا، اس کی جانچ پڑتال کی جائے۔ جہاں تک میں نے ان کے بارے میں دیکھا، اپ ٹو دی مارک ہیں، اپرائٹ قسم کی وہ ایک جج ہیں، اور کسی بھی قسم کی کنٹروورسی ان سے منسوب بالکل بے معنی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی ایک اپنی زندگی ہے اور ذاتی زندگی ہے، جو کچھ ہے سب کے سامنے پبلک میں ہے۔ تو ان کے حوالے سے یہ افسوسناک مہم دیکھ کے مجھے محسوس ہوا کہ شاید کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ ہوں، شاید کوئی وینڈیٹا ہو پرسنل، یا شاید کوئی اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں جنہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال یہ خبر نوٹ کر لیں کہ بالکل یہ من گھڑت خبر ہے۔ دوسری خبر آئی کہ جسٹس ابھر گل، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کی ہیں، ان کے خلاف جعلی ڈگری۔ ایک اور خبر ہے کہ جیسے جسٹس جہانگیری والا معاملہ تھا، تو ایک اور جج جو ہیں ان کی ڈگری بھی جعلی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جا چکا ہے، اور ریفرنس کی کاپی بھی لگی ہوئی ہے مختلف ٹویٹس کے اوپر۔ میں نے دیکھا وہ جو ریفرنس تھا نیچے دستخط شدہ ہے ہی نہیں، وہ یعنی شکایت کنندہ کون ہے، کمپلیننٹ کون ہے، معلوم ہی نہیں ہو پا رہا، لیکن اس پہ ویلاگ ہوئے ہیں، لوگوں نے دعوے کیے ہوئے، وہ بھی میں نے چیک کیا تو معلوم ہوا کچھ ذمہ دار حلقوں سے، بالخصوص وہ لوگ جو لاہور ہائی کورٹ کی بیٹ کور کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے سینئر صحافی ہیں لاہور سے محمد اشفاق صاحب۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جسٹس ابر گل صاحبہ کون، انہوں نے بتایا، پوچھا جعلی ڈگری، الزام یہ لگا کہ وہ LLB ان کی ہوئی نہیں ہے، جعلی ہے، تو اس کے باوجود وہ جج بن گئی ہیں، جیسے جہانگیری صاحب کا کوئی معاملہ تھا۔ تو وہ چیک کیا، اس خبر میں بھی صداقت نہیں ہے۔ یہ بات یہاں ختم۔ محمود خان اچکزئی صاحب لاہور تشریف لائے ہوئے، کل رات یہاں حبیب اکرم صاحب کے ہاں ایک لمبی چوڑی نشست ہوئی۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، حبیب اکرم صاحب، منصور علی خان صاحب، سہیل بڑائے صاحب، عمر دراز گوندل ہمارے دوست، اکبر باجوہ، شاہنواز صاحب، اور شازیہ اکرم صاحبہ، عظمیٰ نعمان، کئی ایک صحافی یہاں موجود تھے، سیاسی لوگ بھی یہاں موجود تھے۔ 4-5 گھنٹے تفصیل سے اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس سے گفتگو ہماری ہوئی۔
جو میں نے وہاں سے نقطہ اخذ کیا، سب سے اچھا مکالمہ اس گفتگو میں سہیل وڑائے صاحب اور محمود اچکزئی کے بیچ تھا۔ اس مکالمے میں جو خبر نکلی وہ کیا تھی؟ خبر یہ تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نواز شریف صاحب سے رابطے میں ہیں۔ آج مجھے اطلاع ملی کہ ذاتی طور پر بھی ان کی ہیلو ہائی ہو چکی ہے۔ تو اس رابطے کی بنیاد پہ جب ان سے کل سوال پوچھے تو جو انہوں نے جواب دیا، تو انہوں نے سہیل وڑائے صاحب کو کہا کہ جو بھی اس سلسلے میں پیش رفت ہے میں آپ کو کیوں بتاؤں گا وقت سے پہلے۔ تو گویا وہ تصدیق کر رہے تھے کہ ہاں، اور پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ ماضی میں جب مساک جمہوریت بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے بیچ ہوا تو انہوں نے کہا تب بھی حالات یوں تھے کہ لگتا تھا کہ بی بی اور نواز شریف آپس میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو ایک انہوں نے اپنی ملاقات کا حوالہ دیا کہ 17 منٹ میری نواز شریف سے تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں نے انہیں قائل کیا کہ مل بیٹھنا ہے، اور پھر 36 سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، اور پھر انہوں نے چودھریوں کو بھی داد دی کہ وہ ڈکٹیٹر کے ہوتے ہوئے، مشرف کے ہوتے ہوئے 9,000 پلس کیسز جو تھے وہ معاف کروا دیے، ختم کروا دیے جو سیاسی لوگوں پہ بنے تھے۔ تو وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب ماحول بنتا ہے، رابطے ہوتے ہیں، اعتماد آتا ہے، تو سب ناممکن جو ہوتا ہے ممکن دکھائی دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں نواز شریف صاحب کے پاس ان کو آفر کرنے کے لیے کیا ہے؟ اگر نواز شریف صاحب سے رابطے ان کے بہت ہی مثبت ہیں تو پھر اچکزئی صاحب چلے، افریدی صاحب تو ہو کے چلے گئے لاہور سے، اچکزئی صاحب کو پھر لاہور میں اس طرح سے ویلکم کیوں نہیں کیا گیا؟ مینار پاکستان وہ گئے ضرور، لیکن اس طرح سے گیدرنگ کیوں نہیں کرنے دی گئی؟ روک ٹوک کیوں ان کے ساتھ تھی؟ اگر تو یہ اتنا ہی پازیٹیو جیسچر تھا تو پھر ان کے لیے دروازے کھولے جاتے، کیونکہ وہ تو ایک اور صوبے سے آئے ہیں، ان کا ایک اور مزاج تھا، ان کو خوش آمدید کہا جاتا۔ تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے، لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ انیشل سٹیج کی رابطہ کاری ہے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک صحافی نے میرے کان میں کہا، سینئر صحافی نے، کہ اگر یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب سے اچکزئی صاحب کے رابطے ہیں تو پھر اہم ترین حلقوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ سب سے اہم سوال جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن بات چیت اچکزئی صاحب پر امید تھے کہ ان کا ایک سلوشن تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ قومی حکومت بنا لیں، تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کر لیں اور اس کو مینڈیٹ دیں کہ وہ نیا چیف الیکشن کمشنر لگائے، غیر متنازع، اور الیکشن کی تاریخ کا تعین کرے اور شفاف انتخابات کروا دیں۔ دیٹس اٹ۔ میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ خان صاحب کی ضمانت کون دے گا؟ خان صاحب تو اداروں سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو اچکزئی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شروع میں ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں، یو ٹرن کی گنجائش رہتی ہے، سیاست میں یو ٹرن جائز ہوتے ہیں۔ یہ علامہ راجہ ناصر باس نے یو ٹرن کی ایک تعریف بھی کی کہ ایک ہوتا ہے اسٹریٹجک اور ایک ہوتا ہے معمول کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اچکزئی صاحب نے کہا کہ میں عمران خان کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، اگر آپ صاف شفاف انتخابات چاہے قومی حکومت کے ذریعے کروا لیں تو میں ذمہ داری دینے کو تیار ہوں۔ یہاں سے مجھے یاد آ گیا سہیل آفریدی، میں نے کل بھی داد دی تھی کہ پیپلز پارٹی نے کمال کر دی ہے، چھکا مارا ہے انہوں نے، اس کے کئی ایک مقاصد بھی ہیں، وہ بعد میں کسی دن آپ سے ڈسکشن میں لے کے آؤں گا۔ فی الحال جو خبر دینی تھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے 11 جنوری کو باغ جناح گراؤنڈ کراچی میں سہیل آفریدی کو جلسے کی اجازت دی ہے۔ کل انہوں نے سیکیورٹی بانڈ بھی بھرا تھا 24 لاکھ روپے کا، اور اطلاع یہ تھی کہ جی باغ جناح گراؤنڈ چونکہ وفاق کے پاس ہے تو شاید اجازت نہ مل سکے۔ تو آج جو اجازت ملی ہے سہیل آفریدی کو وہ مشروط ہے، مثلاً ریاست مخالف نعرے نہیں آپ لگائیں گے، فرقہ وارانہ تقاریر نہیں کریں گے، ٹریفک کی روانی جو ہے وہ اس کو مینٹین کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی، مقررہ وقت سے پہلے جلسہ ختم کریں گے، اور آخری شک بڑی دلچسپ ہے، وہ دھیان سے سنیں، وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے جلسہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، مارجن رکھا گیا ہے، وہ دیکھیں گے کہ اب تیور کیا ہوتے ہیں آفریدی صاحب کے اس کے حساب سے۔ لیکن خوشائند یہ ہے کہ سندھی ٹوپی اجرک استقبال کیا گیا، نہاری کی آفر کی گئی، انہیں موومنٹ کی اجازت دی گئی اور جلسے کی اجازت دی گئی۔ یہ پیغام پیپلز پارٹی نے بالخصوص نون لیگ کے لیے دیا ہے کہ اپنی سیاست کو مختلف کرنے کی کوشش کی ہے اور مستقبل کے منظرنامے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آگے کچھ بڑھوتری ہوتی ہے تو ہمارا قد کاٹ اور ہمارا امپیکٹ کسی اور طرح سے لیا جائے، ان لائک نون لیگ، کیونکہ نون لیگ نے جو پنجاب میں ان کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب یہ ایک فرق پیدا کر دیا، اور بالعموم بھی اگر آپ دیکھیں تو جو پنجاب میں پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ ہوا اور جو سندھ میں ہوا، اس پہ آپ پبلک سے جا کے پوچھ لیں رائے کیا ان کی، وہ کس حکومت کی تعریف کر رہے ہیں اور کس حکومت کی تنقید کر رہے ہیں۔ یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ بہرکیف اس میں اب جو تیسرا نکتہ وہ میں بیان کر دوں وہ بڑا اہم ہے۔ تیسرا نکتہ جڑا ہوا ہے، طلعت حسین صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، ان کا ایک وی لاگ ہے، محمد مالک صاحب کے پروگرام کی کلوزنگ ہے، لاہور سے کچھ صحافی نے گفتگو کی ہوئی ہے۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ایز اف ونڈر بوائے کی کنٹینیوٹی میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور یہ امپیکٹ دیا گیا کہ ایز اف حکومت کو 6 ماہ کی مہلت دے دی گئی ہے کہ معاشی طور پر کچھ کر گزریں، اصلاحات کر گزریں، وگرنہ فلاں وگرنہ فلاں وگرنہ ونڈر بوائے، یا پھر ABCD 3-4 آپشنز پیش کی جا رہی ہیں۔
میرے پاس جو اس سلسلے میں معلومات ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی جب سہیل وڑائے صاحب کے کالم کے اوپر گفتگو کی تو اس کے اگلے روز دوسرا موقف بھی بیان کیا، اور میں نے عرض کی تھی کہ میری جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد ایک انتہائی اہم ملک کے سفیر سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا، جو میں نے رپورٹ بھی کیا، کالم میں لکھا، کہ کمفرٹیبل ترین تعلقات ہیں اہم ممالک کے اس کمبینیشن کے ساتھ، شہباز شریف صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ۔ آپ کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے یہ اور بات ہے، بحیثیت صحافی جو میری معلومات ہیں وہ پہنچانا میرا فرض ہے، بجائے اس کے کہ میں خوش فہمیوں میں مبتلا کروں نون لیگ کو، یا خوش فہمیوں میں مبتلا کروں اینٹی نون لیگ عناصر کو۔ ہیئر کمز دی ریالٹی، یہ میں نے اطلاع دی تھی۔ اب میں نے طلعت صاحب کا ٹویٹ دیکھا، وی لاگ بھی، اس میں وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ جی ایز اف کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، یعنی وہ ایک خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نے پورا وی لاگ نہیں دیکھا، کلپس دیکھے ان کے، مالک صاحب کی گفتگو بھی دیکھی 6 ماہ کے وقت کی، اور کچھ لاہور سے صحافیوں نے بھی ایسی گفتگو کی ہوئی ہے۔ تو اب میں آپ سے 2 چیزیں اس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر ایک تو میں نے سفیر کی آپ کو بات سنائی نا، لیکن بات وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ریالٹی ہو نا، یہ تو ہے قیاس آرائی، سنی سنائی بات، پاکستان میں ہونے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کانٹینٹ کیا ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کروں؟ کانٹینٹ یہ ہے کہ آپ غور کریں، اگر تو حالات واقعی ایسے ہوتے تو اسحاق ڈار صاحب سعودی عرب کیا کرنے گئے ہیں؟ اگر حالات و واقعات ایسے ہی ہوتے تو اسحاق ڈار کی بجائے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ چلا جاتا، کیونکہ ترکی آن بورڈ آپ کے ساتھ آ رہا ہے اس اتحاد میں، اس دفاعی معاہدے میں جو بلومبرگ نے رپورٹ کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، ان کے 3 صحافیوں نے اس خبر کو بریک کیا ہوا ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 صحافی ہیں بلومبرگ کے جنہوں نے اس خبر کو بریک کیا کل تفصیل کے ساتھ، اور ڈیٹیل انہوں نے شیئر کی کہ کیسے ترکی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وہی دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے جو سعودی عرب نے کیا۔ نہایت علی آزکن ایک انقرہ کے تھنک ٹینک کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے پاس فائنینشل کلاؤٹ ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیر کیپیسٹی ہے، اور ترکی کے پاس ملٹری کا تجربہ اور ڈیفنس انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کی ماہرانہ ان کے پاس صلاحیت موجود ہے، تو بڑا آئیڈیل کمبینیشن یہ بن رہا ہے۔ یہ انہوں نے جب خبر بریک کی تو انہوں نے 3 صحافیوں کا ذکر بھی اس میں کیا ہوا ہے۔ تو اس بیچ میں 3-4 دنوں سے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ترکی ہو، پاکستان ہو، سعودی عرب ہو یا چین ہو، یہ ایک بلاک بن رہا ہے، پیرالل بھارت، اسرائیل اور افغانستان، یہ ایک بلاک بن رہا ہے۔ تو اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب، اب مجھے نہیں پتا سرکاری طور پر ان کی کیا مصروفیت ہے، لیکن وہ مسلسل کبھی چین جا رہے ہیں، کبھی وہ سعودی لوگوں سے رابطے میں ہیں، اب وہ خود وہاں پہنچے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے میرے دیکھنے والوں کہ اگر حکومت کے تعلقات بہت ہی خراب ہیں اور حکومت ڈیڈ لائن پہ چل رہی ہے، تو ڈار صاحب یہ انگیجمنٹ کا ایکو کر رہے ہیں چین کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ، پھر تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو خود کرنا چاہیے کہ ان سے اگر نالا ہیں اور سسٹم بدلنا ہے تو ان کو آگے کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لیے یہ جو دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں، اس میں مجھے لگتا ہے کہ فی الحال جان نہیں، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال میں نے آپ کو 2 دلائل دیے، ایک سفیر کی مثال دی اور ایک ڈار صاحب کی مصروفیت کی مثال دی۔ یہ دونوں مثالیں یہ بات سمجھنے کے کافی ہیں کہ بظاہر ابھی تک آل از ویل ہے۔ یہ جو خدشات کا اظہار کیا گیا نا صحافیوں کی جانب سے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہے جو پیپلز پارٹی نے اوپننگ کر دی کراچی میں، دوسری وجہ ہے کہ جو اچکزئی صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطے کیے اور گرینڈ الائنس کی کوشش کی۔ تو سیاسی منظرنامے میں جب بھی ارتعاش آتا ہے یا تبدیلی آتی ہے تو پاکستان میں فطری طور پر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ایز اف کہ نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے۔ فی الحال تجربے کا متحمل ملک نہیں ہے، فی الحال لازم و ملزوم اور مجبوری بنا ہوا ہے سسٹم۔ جب تک خان صاحب کا مسئلہ آپ حل نہیں کرتے تب تک آپ تجربے کے متحمل نہیں ہیں۔ سادہ سی بات ہے جو اپنے ذہنوں میں آپ نقش کر لیں، میری رائے آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں، حکومت سے آپ کے گلے شکوے سارا آنکھوں پہ ہوں گے، ہونے چاہیے، نالائق حکومت ہے اور کیا کہیں ہم اس کے علاوہ، لیکن دلیل میں نے جو آپ کو دینی تھی وہ دے دی ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو ایک خبر ذرا اور دے دوں جانے سے پہلے، اور وہ خبر بھی بڑی اہم ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سیاسی منظرنامے میں جب تبدیلیاں آتی ہیں تو بڑی دلچسپ آتی ہیں۔ وہ خبر کچھ یوں ہے کہ حامد خان گروپ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن جیت گیا ہے۔ ان کے جو عرفان حیات باجوہ صاحب تھے 3559 ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے، ان کے مخالف بھون صاحب کا گروپ
ادیب اسلم صاحب 3154، اچھا مقابلہ ہوا، نئے صدر یہ منتخب ہو گئے، انتظار پنجوتھا علی اعجاز بھٹر صاحب کی کارروائی یہاں پہ چلی ہے، ایسن بھون گروپ یہاں پہ ناکام ہوا، یہ بڑا معنی خیز یہ نتیجہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں. لیکن اسلام آباد میں ان کا گروپ کامیاب ہو گیا ہے، تارڑ صاحب کا، بھون صاحب کا، چودھری نعیم علی گجر اور پورا پینل وہاں پہ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے. تو یہ جب بھی تبدیلیاں آتی ہیں ایسی تو اس کے حساب سے پھر ہم نئی اختراع بھی گھڑتے ہیں اور نئی تال میل بھی گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک بڑا معمول کی کارروائی ہے، گو کہ فطری طور پر حکومت کے جو معاشی اشاریے ہیں، گورننس کے جو معاملات ہیں، اس کے اوپر اعتراضات اور شکایات موجود ہیں. رہ گئی بات وہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر جس کی کہانی آپ سن رہے ہیں، وہ بالکل ریئلٹی پر مبنی ہے. چند مہینوں پہلے تک کچھ صحافی کہتے تھے کہ JF-17 تھنڈر کی ڈیلیں جو ہیں وہ خواب ہیں، لیکن اب لیبیا سے لے کے عراق سے لے کے بنگلہ دیش تک تمام ان ڈیلز کی تصدیق ہو رہی ہے، اور وہ تصدیق پاکستانی صحافی نہیں کر رہے، رائٹرز نامی ادارہ، بلومبرگ نامی ادارے اور دیگر انٹرنیشنل کمپنیاں کر رہی ہیں. چلو وہ تو تھی فوج کی اپنی معراج کہ انہوں نے ایک ٹرافی جیتی بھارت کے خلاف JF-17 تھنڈر. دیکھیں اگر ہم نے 7-8 جہاز نہ گرائے ہوتے تو اس جہاز کو کون جانتا؟ گرائے ہیں تو اس جہاز کی شناخت ہوئی، پاکستان کی بڑائی میں تعریف کی گئی اور پاکستان کے ساتھ ڈیلیں کریں ممالک. تو اس کا مطلب، اور یہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے ایئر فورس کو، فوج کو کریڈٹ جاتا ہے. حکومت کا کیا کریڈٹ ہے اس میں؟ حکومت نے معاشی میدان میں کیا مارکہ سر کیا ہے؟ یہ ہے پریشانی کی بات. معیشت کا پہیہ چونکہ اس طرح سے رواں نہیں ہے، اس لیے پھر تھیوریاں آتی ہیں، اس لیے ونڈر بوائے کی کہانی آتی ہے، اس لیے نئے نظام کی، ٹیکنوکریٹ کی کہانی آتی ہیں. یہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ نظام میں معیشت کا پہیہ اگر اس طرح سے رواں ہو جو توقعات ہیں عوام کی، تو پھر یہ کہانیاں سامنے نہیں آتی. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. ہاں، میں نے ٹرمپ کے اوپر، ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا، اور یہ JF-17 کی کہانی بھی سناؤں گا. لیکن آج کے لیے اجازت، اللہ حافظ.